السلام علیکم جی. پاکستان میں اس وقت ایک عجیب و غریب قسم کی مارا ماری چل رہی ہے, اور چاند ماری کے اس دور کے اندر یہ چاند ماری جو ہے یہ ہمیشہ سے رہی ہے, بزنس جرنلزم کے اندر جو ہے یہ رہی ہے, لیکن اس کا زیادہ دستور جو ہے نا, یا زیادہ جو اس کا جو ہے وہ تب آیا ہے جب پچھلے کو 10 سال کے اندر زیادہ آ گیا. سکینڈل, سکیم, لٹ گئے, کھا گئے, مار دیتا, اتنے ہزار کروڑ ارب ڈالر, ٹھیک ہے نا. یہ والا جو جاہل جرنلسٹوں کا ایک پیرا ٹروپر طبقہ جن کو کسی بیرونی قوت نے امپوز کیا صحافت کے اندر, انہوں نے اس کا بڑا زیادہ نا دستور بنایا, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ جی الفاظ جو ہیں وہ اپنی عزت اور ہندسے جو ہیں وہ اپنے معنی کھو بیٹھے. میں الفاظ کے معنی استعمال نہیں کر رہا, الفاظ کی عزت کا لفظ استعمال کر رہا ہوں, اور ہندسوں کے معنی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ہندسے اپنے معنی کھو بیٹھے اور الفاظ اپنی حرمت کھو بیٹھے, اور کیونکہ ان کو استعمال اتنا غلط کیا گیا. یہ آج کا جو میرا یہ والا ویلاگ ہے یہ صحافت کا مقدمہ بھی ہے, لیکن یہ بزنس مین کا مقدمہ بھی ہے. اس دوران جو سب سے بڑی وکٹم بنا وہ بزنس مین بنا. بڑے صغیر کے اندر بزنس مین جو تھے وہ بیک گراؤنڈ میں رہتے تھے اور فنانس کرتے تھے مختلف پارٹیز کو, مختلف گروپس کو, مختلف پولیٹیکل اینٹیز کو, اور جب وہ پولیٹیکل اینٹیز جیت جاتی تھیں تو ان سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ایسی پالیسی نہ بنائیں, وہ کوئی ایسی پالیسی نہ بنائیں جو ان کے مفادات کے خلاف ہو. لیکن یہ نہیں ہوتا تھا کہ پوری کی پوری پالیسی اٹھا کے آپ اس طبقے کی خواہشات کے مطابق بنا دیں, ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. یہ میں قیام پاکستان کے یا قیام انڈیا, قیام ہندوستان کے بعد کی بات کر رہا ہوں, ان کی آزادی کے بعد کی بات کر رہا ہوں کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا لینیٹ ویو لیا جائے یا ان کا بھی بات سنی جائے, ان کا بھی نقطہ نظر سنا جائے. یہ نقطہ نظر ہوتا تھا یہ پورا جو سین چلتا تھا. اب جب ان بزنس مینوں نے, جب نیشنلائزیشن ہوتی ہے بھٹو صاحب کی, اور بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن کے بعد ان کا کوئی چارہ نہیں ہوتی, چارہ جوئی نہیں ہوتی, اور اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب آتے ہیں اور ضیاء الحق صاحب آ کے تو بزنس مینوں کو اٹھاتے ہیں. ظاہر ہے ہر ماشاء اللہ کے بعد ایک دو سال کا ڈورمنٹ پیریڈ تو ہوتا ہے نا, جس میں سے آج کل ہم بھی گزر رہے ہیں. ہر ماشاء اللہ کے بعد 2 سال کا ڈورمنٹ پیریڈ ہوتا ہے. اس ڈورمنٹ پیریڈ کے اندر ضیاء الحق صاحب کا خیال تھا کہ بزنس مین آگے آئیں, پھر بزنس مین آہستہ آہستہ چلتے ہوئے 80, 81, 82 کے بعد آگے آئے, اور انہیں فیسیلیٹیٹ کیا گیا مختلف طریقوں سے, کیونکہ سوسائٹی کے ڈائنامکس بدلنے تھے. میں اپنی شوگر والے ویلاگ کے اندر اس کی بڑی ڈیٹیل میں بات عرض کر چکا ہوں. تو وہ کیا گیا جی, اس کو پوری طرح بنایا گیا اور انہیں میدان فراہم کیا گیا, قانون سازی کی گئی. وہ قانون سازی جو تھی, جب 85 کی اسمبلی بنی تو اس نے اس کو آئینی تحفظ بھی فراہم کر دیا, اور اس کے نتیجے کے اندر بزنس مینوں کو کانفیڈنس حاصل ہوا. نیشنلائزیشن کے وقت بزنس مین یہ طے کر چکے تھے کہ جناب یہ جو انڈائریکٹلی اسپانسر کرنے کی پالیسی ہے یہ کام نہیں کرتی, لہٰذا ہمیں خود سیاست میں آنا چاہیے. تو میاں شریف صاحب نے اپنے بچوں کو سیاست میں اتارا, اور بھی بہت سارے لوگوں نے اپنی سیاست میں اتارا. چودھری ظہور اللہ صاحب پہلے ہی وارد ہو چکے ہوئے تھے سیاست کے اندر, وہ بڑا اچھی طرح اپنا رکھتے تھے. 73 کے اندر جو آئین بنا ہے اس کے اندر بھی ان کا ایک بڑا کردار تھا, خاص طور پہ یہ جو قادیانیوں والی لا تھا اس کے اندر چودھری ظہور اللہ صاحب جو ہیں, پرویز اللہ صاحب کے والد, ان کا بڑا کردار تھا بھائی, اور بڑے کوآرڈینیٹ کر رہے تھے وہ بزنس مین بیسیکلی اس وقت کے. تو خیر وہ تو پہلے سے ہی وارد ہو گئے ہوئے تھے, لیکن بڑے بڑے بزنس مین جو ہیں جن کے اندر کراچی کے بھی فیملیز شامل ہیں وہ بھی آگے آئے, اور انہوں نے آ کے بھی حصہ ڈالا. یوں جب بزنس مین سامنے آئے تو بزنس مین کو گالی دینا شاید مشکل ہوتا ہے کیونکہ وہ بیک گراؤنڈ میں ہوتا ہے, لیکن جب وہ سامنے آ گیا تو اس ناطے بزنس مین کو گالی دینا آسان ہو گیا. جب بزنس مین کو اب گالی دے رہے ہیں تو اس کے بزنس کو بھی گالی دے رہے ہیں, اور جب اس کے بزنس کو گالی دے رہے ہیں تو اس کا بزنس ایک گناہ بن گیا, ایک ایسا کرائم بن گیا شاید کوئی, جس کے نتیجے کے اندر وہ لوٹ کے کھا گیا, مار گیا, یہ کر گیا. ویسے انڈیا میں ابھی تک وہی چل رہا ہے, وہ خود سامنے نہیں آتے, ٹھیک ہے, وہ سیاستدانوں کو سپانسر کرتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر یہ جوہری تبدیلی آئی قیام پاکستان کے بعد. مودی صاحب کن کے نمائندے ہیں, وہاں پہ بچے کو پتہ کون ہے سپانسر کر کے, وہاں کے کارپوریٹ سیکٹر کے نمائندے ہیں بھی. انڈیا کے اندر کے جو ڈومیسٹک کارپوریٹ سیکٹر ہے وہ اس کے نمائندے ہیں.
اور وہی ان کو فنانس کرتے ہیں، وہی ان کی تعریف کرنے والے ٹی وی چینلوں کو فنانس کرتے ہیں، جو ان کے کریٹک ٹی وی چینل ہیں. جس طرح ٹرمپ جو ہے وہ CNN کے اوپر بھونکتا ہے، اس طرح مودی صاحب بھی ان چینلز کے اوپر جو ہے تبصرہ کرتے ہیں، جو ان کے اوپر کر رہے ہوتے ہیں، کریٹیسزم کر رہے ہوتے ہیں. پاکستان میں جو مودی صاحب ہیں وہ بھی اپنے کریٹک چینل کے ساتھ، یہ آپ دیکھیں بورس جانسن، مودی، ٹرمپ اور ہمارے والے جو ہیں، ان چاروں کا اپنے کریٹکس کے ساتھ رویہ سیم ہے. ان کی اور بھی بہت ساری باتیں سیم ہیں. میں ان کے ڈومیسٹک اجازت نہیں دیتی نا، وہ جو شرم حیا اور جرنلسٹک جو ایتھکس ہیں وہ نہیں دیتی. اگر ان کی ڈومیسٹک معاملات کو دیکھیں تو وہ بھی کامن ہے، یہی طرح کے. تو خیر ہم اس کی طرف کیوں جائیں، وہ تو آپ خود عقل مند ہیں، آپ اسٹڈی کیجئے، گوگل کر لیجئے، تو آپ کو بہت ساری کامنالٹیز ان کے اندر نظر آئیں گی جو یہ کام کر رہے ہیں. لیکن بزنس مین جو ہے وہ تختہ مشق اس لیے بھی بنا کہ جو پاکستان کے اندر جو اس وقت نمائندہ ہے اپوزیشن کا یا اپوزیشن کے نمائندے ہیں، وہ ایک انفارچونیٹلی بڑی کمپنی ہے، بڑی بزنس فیملی ہے. اور نتیجے کے طور بزنس میں جی دنیا بھر کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے. وہ کچھ کام جو ہے وہ لیگل طریقے سے کر رہا ہوتا ہے، کچھ کام جو ہے آپ اسے کہیں کہ انلیگل تو نہیں کر رہا ہوتا لیکن لیگل بھی نہیں ہوتے، وہ گرے ایریاز میں ہوتے ہیں. اور اگر وہ ایسا نہ کرے تو اس کا سروائیول مشکل ہوتا ہے. پاکستان کے اندر کام کرنے والی ملٹی نیشنل کمپنیاں جو ہے، یا آپ اگر کبھی بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور پہ جائیں تو آپ کو بتایا جائے گا کہ جناب بازار کے اندر جو فیئر اینڈ لولی ہے وہ 120 کی مل رہی ہے، ہمارے سٹور کے اوپر آپ کو ہم 80 روپے کی دیں گے. بھائی میں ایک لاجیکل آدمی ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ملٹی نیشنل کمپنی کی سیم پروڈکٹ جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر، میں فرض کر کے بات کر رہا ہوں، وہ 120 روپے کی، ان کے پاس 80 روپے کی کیسے؟ تو پھر پہنچ گئے ہم متعلقہ بندے تک، ہم نے کہا یار یہ بتا، یہ جو 40 روپے تم دے رہے ہو کسٹمر کو اور تم خود بھی کما رہے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی کمپنی کہتی ہے کہ کیش پہ لیں گے، وداؤٹ انوائس لیں گے تو اتنے کی ملے گی، اور اگر آپ انوائس کے ساتھ لیں گے، سیل ٹیکس انوائس آپ کو ملے گی باقاعدہ رجسٹرڈ، تو وہ اتنے کی ملے گی. تو ہم پھر کیش پہ لے لیتے. اچھا وہ کمپنی کیا کرتی؟ ملٹی نیشنل ہے، ڈچ ملٹی نیشنل، بڑے سخت ہیں اصول کے، ٹھیک ہے. کمپنی کیا کرتی جی؟ وہ ان پیسوں کیش کا اوپن مارکیٹ سے ڈالر خریدتی ہے اور دبئی میں ٹی ٹی یہاں پہ وہ جو کرنسی والا ہوتا ہے، کرنسی مارکیٹ کا ڈیلر، اسے کہتے ہیں کہ دبئی میں جمع کروا دیں. وہ کمپنی کے اکاؤنٹ میں دبئی میں جمع کروا دیتا ہے اور وہاں سے وہ نیدرلینڈ کو ریپیٹریٹ ہو جاتے ہیں پیسے. تو جب یہ والی باری آتی ہے تو گرے ایریاز ہوتے ہیں جی، ٹھیک ہے. ان کو چونکہ ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے کیونکہ ان کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے نا. اب آپ دیکھیے نا آئی بی پیز میں باری کن کی آئے گی؟ رزاق داؤد کی آئے گی، ٹھیک ہے. آئی بی پی میں باری کن کی آئے گی؟ ندیم بابر کی آئے گی. ندیم بابر وہ جینیس پاکستانی ہے، پاور سیکٹر کے اندر اسپیشلائزڈ ہے اور امریکہ کے اندر اعلیٰ عہدے پہ فائز تھا. جب اس نے 20-22 سال وہاں پہ کام کر لیا تو اس نے کہا پاکستان واپس چلتے ہیں اور ابا کی خدمت بھی کریں گے. اپنے چودھری بشیر صاحب نے پنجاب آٹا والے ان کا صاحبزادہ، تو وہ واپس آیا. اس نے یہاں پہ آ کے کوئی 8 یا 9 کے قریب ایز اے کنسلٹنٹ لگوائے، ٹھیک ہے. اب جب وہ کنسلٹنٹ ہوتے ہیں تو سیٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کا سٹیک رکھنے کے لیے کہ جناب آپ ذرا پوری توجہ کے ساتھ اس پہ لگائیں اور ہر جگہ سے پیسے بچا کے اس کو دیں، وہ آپ کو تھوڑے بہت شیئر بھی دے دیتا ہے کہ یار یہ 5%، 7%، 10% شیئر بھی آپ کے ہو گئے، بس آپ یہ پروجیکٹ اتنے عرصے میں لگوا دو. تو وہ لگوا دیتے تھے. اس طرح انہوں نے وہ جو پروجیکٹس لگوائے ہوئے ہیں ان کے اندر ان کے شیئرز ہیں اور انہیں پتہ ہے. وہ کہتے ہیں جناب آپ مجھے کہیں گے کہ روشنی سے بجلی بنا دو، میں روشنی سے بجلی بنا دوں گا. آپ کہیں گے ہوا سے بجلی بنا دو، میں ہوا سے بجلی بنا دوں گا. آپ کہیں گے گاڑیوں کے چلنے سے بجلی بنا دو، میں اس سے بجلی بنا دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے. اب بات کریں آپ بجلی کس سے بنوانا چاہ رہے ہیں. اتنا جینیس آدمی ہے اور ہم نے لٹایا ہوا ہے اس کو، جناب کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، فلانا ہے، دھمکانا ہے. یعنی پنجاب کے اندر نواز شریف صاحب کے دور میں اور فیڈرل کے اندر ان کے دور کے اندر جو پاور پالیسی تھی اس کا آتھر تھا وہ بندہ، ٹھیک ہے. اچھا میاں صاحب اس سے اس لیے ناراض ہوئے کیونکہ جب پی ٹی آئی کا لکھا جا رہا تھا منشور تو انہوں نے ان سے پوچھا تو ان کو بھی بتا دیا کہ جناب یہ ہوتا ہے. لو جی میاں صاحب ناراض ہو گئے، اس کو کہا کہ نہیں آپ ہمارے جو ہے ایڈوائزر نہیں ہو، ان کو ہٹا دیا. ٹھیک ہے میرا تو اپنا پرائیویٹ کام متاثر ہو رہا تھا، وہ وہاں پہ چلے گئے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اس طرح کے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ بھی رگڑے جاتے ہیں.
اب رزاق داؤد صاحب سے مجھے کوئی ہمدردی نہیں ہے، لیکن مجھے کوئی ان سے دشمنی بھی نہیں ہے۔ ان کے والد صاحب نے پاکستان کے اندر انڈسٹریلائزیشن کی، ان کے چچا نے کی، انہوں نے کی، تو ان کو لٹا کے مارنے کا مطلب ان کی بہت ساری باتوں کے اوپر میں بھی کرٹیسائز کرتا رہا ہوں، لیکن وہ کرٹیسزم یہ نہیں ہے کہ رزاق داؤد صاحب کو لٹا کے تو چترول شروع کر دی جائے۔ یار اینگرو یوریا، ٹھیک ہے، یوریا کا پہلا کارخانہ پاکستان کے اندر، یہ فوجی شوجی تو بعد میں ہے نا یار، اتنے بڑے بڑے پروفٹس دیکھ، تو اتنا بڑا رسک جو ہے وہ کون لیتا تھا؟ ٹھیک ہے، وہ انہوں نے لیا نا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی پاکستان کے اندر وہ بزنس مین جو انڈسٹریلائزیشن کرتے ہیں اور اس وقت کے قانون کے مطابق کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو میڈیا ٹرائل میں سے گزارا جا رہا ہے، اور میڈیا ٹرائل کر رہی ہے اس وقت کی رولنگ پارٹی جس کے ہاتھ میں سارے ریسورسز ہیں، جس نے پرائیویٹ سیکٹر کا گلا ویسے ہی گھونٹا ہوا ہے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے میڈیا کے اندر بھی بیٹھے ہوئے جو ان کے ہم جسے کہنا چاہے ہم مسلک اور ہم مطلب لوگ ہیں، ان کو لمبی لمبی جھوٹی جھوٹی داستانیں دی جا رہی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ کوئی شخص، کوئی ادارہ، کوئی فرد اس ملک کے اندر انڈسٹریلائزیشن کا نہ سوچے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے آپ کو ایک را مٹیریل سپلائنگ کنٹری کے اندر کنورٹ کرنا ہے، اور اس کا آغاز جو تھا وہ مشرف صاحب کے دور میں ہوا تھا، اور اب بدرجہ اتم پہنچ چکا ہے۔ ہم جو ہے وہ جپسم انڈیا کو ایکسپورٹ کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، وہ اس کا سیمنٹ بناتا ہے، ٹھیک ہے، سیمنٹ بنا کے وہ پاکستان کو آنے والے دریا جو ہیں ان کے اوپر ڈیم باندھتا ہے، لیکن ہم جپسم بیچ کے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب سے اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے ہمارے جو ہے وہ بچے بھوکے مر گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم جو ہے وہ اور جتنے بھی کرومائٹ دیکھ لیجئے، ہم کرومائٹ جو ہے وہ نکال کے انڈیا بھیجی جا رہے ہیں، بلوچستان سے بھیجی جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر کبھی بھی ریسٹرکشن نہیں آتی۔ ہم ذرا کراچی میں سمندر کے راستے گزار کے ممبئی میں پھر وہاں پہ داخل کر دیتے ہیں۔ ہم اور بہت ساری را مٹیریل سپلائنگ کنٹری بنانا ہے پاکستان کو بھی، اور اس کے ساتھ افغانستان میں تو خیر انڈسٹریلائزیشن کا تکلف ہوا ہی نہیں ہے اس طرح جس طرح پاکستان میں جو کچھ سر پھرے کرتے رہتے ہیں، لیکن یہاں پہ بھی ان لوگوں کو ان کے کریکٹر جو ہے وہ اسیسینیشن کے اوپر اس وقت زور ہے، اور چونکہ موجودہ حکومت جو ہے وہ اسی کمپنی بہادر نے مسلط کی ہے جس کا ہے کہ یہاں سے پنجاب کے اندر سے خاص طور پہ اور بلوچستان سے خاص طور پہ یہ دو حصوں سے را مٹیریل جو ہے وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی انویسٹمنٹ کو سپلائی ہوتا رہے، ہو رہا ہے، اور اس کے خلاف جو جائے گا اس کو سڑک پہ کھڑا کر کے ننگا کیا جائے گا، اس کو گرفتار کیا جائے گا، گھر سے گھسیٹ کے اس کو ویگن میں ڈالا جائے گا، جو اس بات کی نشاندہی کرے گا۔ میں آپ کے سامنے بدترین مثال ہوں، جو اس میں بات بھی کرے گا نا اس کا یہ حشر کیا جائے گا۔ تو خدا را اگر آپ نے اس ملک کو ایک معاشرے کے طور پہ سروائیو کروانا ہے، جو کہ 22 کروڑ لوگوں کا معاشرہ ہے، یہ ٹریڈ پہ زندہ نہیں رہ سکتا، یہ را مٹیریل کی کھدائی اور سپلائی پہ زندہ نہیں رہ سکتا، اسے ویلیو ایڈیشن میں جانا ہے۔ ویلیو ایڈیشن میں جانا ہے تو انٹرپرنیور آپ کو پیدا کرنا ہے۔ پاکستان کے پورے میڈیا کے اندر اس وقت انٹرپرنیورل کی اسپیشلائزیشن آفر نہیں ہوتی۔ ایم بی اے ہم دھڑا دھڑ نکالتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں 8 سال نکالتے ہیں، لیکن انٹرپرنیور کا ایک سبجیکٹ بھی ہم کو 3 سال 4 سال سے پڑھا رہے ہیں، لیکن اسپیشلائزیشن نہیں کروا رہے اس کے اندر ہم، کہ بچہ جو ہے وہ باہر نکلے اور باہر نکل کے وہ کہے کہ جی میں نے نوکری نہیں کرنی، میں نے اپنا کام کرنا ہے اور کام کرنا ہے، اور یہ میرے پاس آئیڈیا ہے۔ ایک آئیڈیا میں فلاپ ہوگا، 2 میں فلاپ ہوگا، 3 میں فلاپ ہوگا، چوتھے میں تو سروائیو کر ہی جائے گا نا، سسٹین کر جائے گا اور ٹیک آف کر جائے گا، اور پورے خود کو، اپنی فیملی کو، اپنے ارد گرد کے لوگوں کو، اپنے فرینڈز کو اور اپنے معاشرے کو ایسے اوپر لے جائے گا۔ ویلیو ایڈیشن جو ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے، یہی وجہ ہے کہ انڈین پنجاب جو ہے
وہ اپنے گند سے، کوڑے سے، ویسٹ سے بجلی پیدا کرتا ہے، اور پاکستانی پنجاب جو ہے وہ برازیل کے کوئلے کا انتظار کرتا ہے۔ وہ کوڑا یہاں پہ ڈسپوزل کرنا اس کا ایشو ہے۔ ترکیوں کو بلا کے ہم اربوں روپیہ دیتے ہیں کہ یہ کوڑا ڈسپوزل کر دیں، اور انڈیا سے اگر ہم ٹیکنالوجی لینے جائیں اس کی تو پھر وہ راک ایجنٹ ہوتے ہیں جو انڈین آتے ہیں، پھر جناب نواز شریف کا انڈیا کے اندر کاروبار نکل آتا ہے۔ وہ یہی کہتا ہے نا کہ یار یہ 15 کلومیٹر دور ہم سائے کے اندر انہوں نے جب یہ بات اچیو کر لی ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے۔ اب وہ جب ہم کرنے جاتے ہیں تو پھر وہ الزام لگ جاتے ہیں، کیونکہ کمپنی بہادر کا اصول ہے کہ یہ علاقہ جو ہے یہ را مٹیریل سپلائی کا علاقہ ہوگا، اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں ہم، اور پاکستانی صنعت کاروں کی دن رات بیشنگ کر رہے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسنیشن کر رہے ہیں، اور ان کو سڑکوں میں گھسیٹنے کی بات کر رہے ہیں۔ جب یہ نفرت لوگوں کے ذہنوں کے اندر پھونک دی جائے گی، جھونک دی جائے گی، انجیکٹ کر دی جائے گی، جس طرح کہ ہم نے میڈیا کے بارے میں کیا ہے نا، ٹھیک ہے، وہ 420 والوں نے، باقیوں کے بارے میں تو ہم بات بھی نہیں کر سکتے۔ یہ جب لوگوں کے ذہنوں میں یہ نفرت اتار دی جائے گی تو پھر لوگ خود ہی ان کو گھروں سے نکال لیں گے اور سڑکوں پہ گھسیٹیں گے، ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔